الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال تعالى في مقام آخر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے. مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے. مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات سے. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو علیم ہے، تو عظیم ہے. تیری حد لا حد منتہا، تیری ذات بالا صفات سے. میں صغیر ہوں تو کبیر ہے، میں غریب ہوں تو امیر ہے. میرا اور کوئی نہیں آسرا، مجھے تو بچا آفات سے. مجھے دیم کی ہے یہ آرزو، میرے تن کی ہے یہی جستجو. میری جب بھی ہو کوئی گفتگو، کرو ابتدا تیری بات سے. کھلا ہے باب شراب خانہ، شراب رحمت لٹا رہے ہیں. حضور دستے کرم سے مستوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں. کرم کرم شاہ ہر دو عالم، کرم کرم رحمت مجسم. مصائب و رنج و غم جہاں پر گھٹائیں بن بن کے چھا رہے ہیں. تڑپ تڑپ کر میں دن گزاروں، سسک سسک کر میں رات کاٹوں. کوئی تو کہہ دے یہ آ کے شاکر حضور تجھ کو بلا رہے ہیں. اے رب کریم، اپنے کریمان کرم سے اس قوم کو پھر شوکت صدیق عمر دے. اپنوں کے لیے دل عثمان عطا کر، غیروں سے نمٹنا ہو تو حیدر کا ذکر دے. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. جہاں سے تم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا، ہے فرض کرام صحابہ کا. نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ ہے مقام صحابہ کا. دین کے اوپر جانے دیجئے تھا اسلام صحابہ کا. کچھ بدبخت سمجھتے ہیں ایمان ہے خام صحابہ کا. اے بدبخت ان پر تنقید نہ کر، تو دیکھ امام صحابہ کا. بدبخت و ظالم کیا سمجھیں، بالا ہے بام صحابہ کا.
مجھ کو ہے ناز امین اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک تلاوت فرمانے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل سخت تعظیم و تکریم، واجب الاحترام، قابل قدر اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بلکسر کے غیور روشن ضمیروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خوبصورت اجتماع سنی کانفرنس کے مقدس عنوان سے معنون خدام اہل سنت والجماعت ضلع چکوال کے زیر اہتمام انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ تحریک خدام اہل سنت کے روح رواں، ہم سب کے پیر و مرشد، اکابر و اسلاف کے علم و فضل، شریعت و طریقت کے امین، مخدوم العلماء، محبوب الصلحاء، محب محبوب العلا، حضرت اقدس حضرت مولانا قبلہ پیر ظہور الحسین اظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میزبان مکرم برادر محترم حضرت اقدس حضرت مولانا محمد عبداللہ مخلص صاحب اور ان کے دیگر تمام رفقائے کار کو اس کانفرنس کی کامیابی پہ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجا ہے، مالک قدیر ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دل سے دعا کریں اللہ شرح صدر اور صحت کے ساتھ جو کچھ میرا مالک میرے اور آپ سب کے لیے پسند کرے، اللہ وہ جملے میری زبان سے کہلوائے، اس کے بعد ہم سب کو سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، میں بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے اپنے اپنے وقت پہ محنت کرنے کے بعد سارے نبی کامیاب و کامران ہو کے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ دنیا میں ایک ایسا عنصر موجود ہے جن کا دعویٰ ہے کہ کائنات میں جتنے بھی نبی آئے سارے ناکام ہوئے، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناکام دنیا سے لوٹ گئے۔ ایسی عقیدے پہ ایک مرتبہ نہیں، ہم کروڑ مرتبہ لعنت کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے سارے نبی کامیاب ہیں، سارے نبی عزت والے، سارے نبی عظمت والے، سارے نبی بزرگی والے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، جو کہنا چاہتا ہوں اس پہ غور کرنا۔ کائنات میں جتنے بھی نبی آئے ہیں ہر پیغمبر نے جب اظہار نبوت کیا تو دلیل کے طور پہ اللہ کے پیغمبر صحیفے لائے، اپنی نبوت کی دلیل کے لیے اللہ کے پیغمبر آسمانی کتابیں اپنے ساتھ لائے، اپنی نبوت کی دلیل کے طور پہ اللہ کے پیغمبر معجزات لے کے آئے۔ لیکن جب باری آئی امام الکونین پیغمبر کی، جب باری آئی شافی معاشر پیغمبر کی، جب باری آئی سالار کائنات مجسمہ عبادات صاحب قرآن مبلغ فرقان سرچشمہ حق ہادی برحق
نور الہدا احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے آقا نے فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے جب اظہار نبوت کیا ہے، اعلان نبوت کیا ہے، وہ جو پہلی مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے دین حق کا پرچار کرتے ہوئے فاران کی چوٹیوں پہ اعلان کیا، اس پہلے اعلان میں اللہ کے پاک پیغمبر بطور دلیل کے قرآن نہیں لائے، بطور دلیل کے اللہ کے پیغمبر معجزے نہیں لائے، اس پہلے اعلان نبوت پہ اللہ کے پاک پیغمبر نے بطور دلیل کے اپنی سیرت پیش کی ہے، اپنا کردار پیش کیا ہے، اپنی زندگی پیش کی ہے، اپنا آپ پیش کیا ہے۔ میرے آقا نے اظہار نبوت بعد میں کیا، نبوت نے اپنی زندگی قوم کے سامنے پہلے پیش کی ہے۔ میرے آقا فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، اے مکہ کے رہنے والوں، میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا، تم نے میرا بچپن بھی دیکھا، لڑکپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، شباب بھی دیکھا، خوشی بھی دیکھی، غمی بھی دیکھی، گھر بھی دیکھا، باہر بھی دیکھا، سفر بھی دیکھا، حضر بھی دیکھا، معاملات بھی دیکھے، کردار بھی دیکھا۔ اے مکہ والوں، تم سچ بتاؤ، تم نے محمد کو کیسا پایا؟ اللہ کے پاک پیغمبر اظہار نبوت کرتے ہوئے قرآن کی آیتیں نہیں لاتے، اللہ کے پاک پیغمبر اظہار نبوت کے معجزے نہیں لاتے، بلکہ بطور دلیل کے اللہ کے پیارے نبی اپنا کردار قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے میاں یاد رکھنا، لیکن پیغمبر کے کردار کو سن کے، حضور کے چہرے کو سن کے مکہ کے مشرکین نے کہا، اے محمد آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ تب اللہ کے نبی نے اپنا مشن قوم کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن جتنے بھی تھے پیٹ کر کے چلے گئے، کوئی بھی اللہ کے نبی کی فرمان کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن میرے جملے پہ غور کرنا، اگر کسی نے مانا ہے تو پیغمبر کی بیویوں میں سیدہ خدیجہ نے مانا، اگر کسی نے مانا ہے نبی کی بیٹیوں میں سیدہ زینب نے مانا، اگر کسی نے مانا ہے نبی کے بھائیوں، نبی کی اولاد، نبی کے چچا زاد حیدر کرار نے مانا، شیر خدا نے مانا، اگر کسی نے مانا ہے نبی کے غلاموں میں زید بن حارثہ نے مانا، اگر کسی نے اللہ کے پاک پیغمبر کو قبول کیا ہے تو نبی کے بچپن کے یاروں میں حضرت ابو بکر صدیق نے مانا ہے۔ اب ذرا پورے تحمل سے میرے سوال پہ غور کرنا، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ راضی ہو، توجہ کرنا، ایک بار سبحان اللہ ذرا چسدہ سنا دیو۔ میں جھنگ کی مٹی ہوں اور چکوال دیوانوں کا شہر ہے، اور بالخصوص خدام اہل سنت پروانوں کی جماعت ہے۔ اس پروقار اجتماع میں آپ تمام حضرات سے محبت وہی مانگتا ہوں جو محبت کوٹ کوٹ کے حضرت قاضی صاحب نے آپ کے دل و دماغ میں بھر دی ہے۔ ایمان بھرے ہاتھ بلند کر کے محبت سے بولیے ماشاءاللہ۔ بولتے ہیں لیکن ٹوٹے ٹوٹے کر کے، ماشاءاللہ۔ معاشرے میں لوگ کسی کو مان جایا کرتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن مزہ تب ہے کہ بیوی بھی مانے، مزہ تب ہے کہ بچپن کا یار بھی مانے۔ میں ایک نیوٹرل سی سادہ سی بات عرض کرتا ہوں، آپ اپنی جگہ پہ بہت کچھ ہو جائیں، لیکن کبھی منوائیں نہ اپنے بچپن کے یار کو کہ میں ولی ہوں۔ نہیں توجہ آپ کی، جو پرسنل لائف سے واقف ہے اسے منوائیں کہ میں کون ہوں۔
بیوی کسی کا اعتراض کرے، پھر ہوئی نہ بات، پھر ہوئی نہ عصمت کی چیز۔ دنیا میں بیویاں اتنا آسانی سے ماننے والی نہیں ہوا کرتی۔ جو غلام ایک ایک رگ سے والد کا واقف ہوا کرتا ہے، مزہ تب ہے کہ غلام مانے۔ جب بچپن کا پرسنل لائف کا واقف ہے، مزہ تب ہے وہ بچپن کا یار مانے۔ کائنات پہ اللہ نے یہ اعزاز محمد مصطفیٰ کو دیا ہے، غلاموں نے مانا، بیوی نے مانا، اور بچپن کے یار حضرت صدیق اکبر نے مانا۔ سب سے پہلے جنہوں نے رسول کا کلمہ پڑھا، میں ایک جملہ کہتا ہوں دل پر لکھنا، ہمارے اکابرین میں ایک بہت بڑا نام ہے، دنیا جنہیں حضرت شاہ ولی اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بر صغیر میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث بر صغیر کے باسیوں میں اپنے آپ کو حنفی کہلائیں، حنبلی کہلائیں، مالکی کہلائیں، حنفی کہلائیں، نقشبندی کہلائیں، قادری کہلائیں، چشتی کہلائیں، سہروردی کہلائیں۔ علم قرآن و حدیث میں اس وقت تک ہمارا رابطہ مکہ مدینے سے جڑ نہیں سکتا جب تک حضرت شاہ ولی اللہ کو عقیدت کا سلام نہ پیش کیا جائے۔ شاہ ولی اللہ کون ہے؟ بر صغیر میں جس نے سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ لکھا۔ شاہ ولی اللہ کون ہے؟ جن کے پورے خاندان نے قرآن کی خدمت کی ہے۔ شاہ ولی اللہ کون ہے؟ جنہوں نے بر صغیر میں سب سے پہلے قرآن کا مدرسہ قائم کیا۔ شاہ ولی اللہ کون ہے؟ جنہوں نے مکہ مدینہ سے نبی کی حدیث کا علم حاصل کر کے بر صغیر میں علم حدیث کے محفلیں قائم کی، درس قائم کیے۔ شاہ ولی اللہ کون ہے؟ ہمارا اس وقت تک رابطہ مکہ مدینے سے جڑ نہیں سکتا جب تک شاہ ولی اللہ کو دونوں ہاتھوں سے عقیدت کی سلامی پیش نہ کی جائے۔ جملہ فرماتے ہیں، دل پہ لکھنا، فرماتے ہیں جو بندہ ایمان پہلے لائے وہ نبی کی تکلیفوں میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ سکھوں کے ساتھی بڑے دیکھے ہیں، آسانیوں کے یار بڑے دیکھے ہیں، مزہ تب ہے کہ کوئی دکھ میں بھی ساتھ کھڑا ہو۔ نہیں بول دے پہ مزہ تب ہے گرفتاریاں عروج پہ، قتل و غارت عروج پہ، یار لوگوں کی طرف سے تان و تشنیع عروج پہ، لیکن خدام اہل سنت کا دیوانہ ہاتھ بلند کر کے اعلان کرے میں کل بھی قاضی کے ساتھ تھا، آج بھی قاضی کے ساتھ۔ دکھوں کے ساتھی بہت کم ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جو ایمان پہلے لائے وہ نبی کی تکلیفوں میں برابر کا شریک رہتا ہے۔ میں نبی کی آل، حضور کا گھرانہ، نبی کی اہل بیت میں دیکھتا ہوں تو پیغمبر کی دکھوں کے ساتھی مجھے سیدہ خدیجہ نظر آتی ہے۔ اگر پیغمبر کے صحابہ میں دیکھتا ہوں تو نبی کی مشکلات کا ساتھی صدیق اکبر نظر آتا ہے۔ 3 سال نبی جیل میں رہے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں نبوت کا قید ہونا، سوشل بائیکاٹ تھا، اللہ کے پیغمبر سے لین دین کی اجازت نہیں، آنا جانے کی اجازت نہیں، خوشی اور غمی میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ سوشل بائیکاٹ اللہ کے پیغمبر سے مشرکین مکہ نے کیا۔ لیکن میرے جملوں کو غور سے دل میں جگہ دینا، یہ سوشل بائیکاٹ بنو ہاشم سے تھا، خاندان نبوت سے تھا، بنو تمیم سے نہیں تھا۔ لیکن جب ابو بکر نے دیکھا میرے آقا اس دکھ کی گھڑی میں تنہا ہے، حضور مشکلات میں اکیلے ہیں، صدیق اکبر اٹھے، مکہ کے چوک میں آ کے اعلان کیا، اے مشرکین مکہ، آپ نے سوشل بائیکاٹ کا اعلان میرے آقا سے کیا ہے، آپ نے سوشل بائیکاٹ کا اعلان محمد مصطفیٰ میں کیا ہے، مصطفیٰ سے کیا ہے۔ میں اللہ کے پیغمبر کو اس مشکل کی گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کو چاہیے تھا آپ میرے ساتھ بھی سوشل بائیکاٹ کا اعلان کرتے، لیکن اگر آپ نے میرے ساتھ سوشل بائیکاٹ کا اعلان نہیں کیا ہے، ابو بکر آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کا اعلان کرتا ہے۔ میں کل بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھا، آج
مصطفیٰ کے ساتھ ہوں، نبی کعبے میں ہو صدیق ساتھ جائے گا، نبی جیلوں میں ہو صدیق ساتھ جائے گا۔ انگریز گرفتاری کے وارنٹ لایا اور گرفتاری کے آرڈر حضرت شیخ الہند کے لیے تھے۔ کون شیخ الہند؟ دنیا جنہیں محمود الحسن دیوبندی کے نام سے یاد کرتی ہے، سبحان اللہ کہہ جے تو دل کرے۔ کون محمود؟ جن کی ہر صفت محمود تھی، خود انہی میں موجود تھی۔ اس سے بھی بڑھ کے کہتا ہوں، ان کا ہر شاگرد رشید تھا، قابل دید تھا، لائق تقلید تھا۔ کون محمود الحسن؟ جنہوں نے ہر میدان یہ شاہ سوار تیار کیے۔ ایک ایک بزرگ کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ اس وادی گل کا ہر غنچہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے۔ ہر موت یہاں ایک دریا ہے، ایک ملت ہے، ہر فرد یہاں گونجا ہے، ابد تک گونجے گا آوازہ اہل درد یہاں۔ گرفتاری کے آرڈر شیخ الہند کے لیے تھے۔ انگریز گرفتار شیخ الہند کو کرنے آیا تھا، لیکن ایک دیوانہ اٹھا، ایک پروانہ اٹھا، ایک نوکر اٹھا، ایک خادم اٹھا، ایک شاگرد اور مرید اٹھا، جو اپنے آپ کو پیش کر کے کہتا ہے انگریز مجھے بھی گرفتار کیا جائے، میں اپنے استاذ کو اس دکھ کی گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ انگریز نے کہا سید حسین احمد مدنی گرفتاری کے آرڈر شیخ الہند کے لیے ہیں، مدنی کے لیے نہیں ہے۔ حضرت مدنی نے رو کے کہا اگر کل شیخ ابی طالب کی قید میں ابو بکر پروانے نے اللہ کے نبی کو اس دکھ کی گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑا تھا، آج حسین احمد مدنی نے بھی عشق و محبت کے سبق صدیق اکبر سے پڑھے ہیں۔ کل صدیق نبی کا ساتھ دیتا ہے، آج مدنی اپنے شیخ محمود الحسن دیوبندی کا ساتھ دیتا ہے۔ جو ایمان میں اول وہ نبی کی تکلیفوں میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں دل پہ لکھنا، جو ایمان پہلے لائے وہ دنیا کے قبول اسلام کا ذریعہ بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ قبول اسلام کا ذریعہ علم میتھ، علم ریاضی میں ایک قاعدہ ہے، پڑھے لکھے دوستوں میں کھڑا ہوں، اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، آگے تھکے بیٹھے ہو، ابھی تو رات گئے تک آپ نے بیٹھنا ہے انشاءاللہ، آپ ابھی سے نہ تھکیں، اللہ کرے تسی کدی نہ تھکو، سارے نہیں جڑا آمین اچھی آکھے، ماشاءاللہ بولیا کرو۔ علم ریاضی میں قاعدہ ہے، اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، آگے آگے بولتے جائیں، آگے میں آپ سے سوال کرتا ہوں جواب دینا۔ اکائی نہ ہو دہائی ہو سکتی ہے؟ سوچ کے بولو، سوچ کے بولو، سارے نہ بولے صدیق کا غلام بولے، سارے نہ بولے صدیق کا نوکر بولے۔ اکائی نہ ہو دہائی ہو سکتی ہے؟ اکائی نہ ہو سینکڑا ہو سکتے، اکائی نہ ہو ہزار ہو سکتے، محبت سے بولیے، اکائی نہ ہو لاکھ ثابت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ دہائی تب ہوگی جب اکائی ہو، سینکڑا تب ہوگا جب اکائی ہو، ہزار تب ہوگا جب اکائی ہو۔ حضرت مخلص صاحب آپ خربوں تک چلے جائیں، اکائی ہے تو سب کچھ ہے، اکائی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ امت کی گنتی کرنا شروع کریں، اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہزاروں لوگوں کی آپ گنتی یہاں سے کریں، 1 2 3 4 5 6 10 20 100 1000 5000 10000 آپ گنتے چلے جائیں، آپ امت کی گنتی کریں۔ چلتے چلتے مجھے نہیں پتا ابو بکر شاہ امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ آیا، خربوں سے نہیں، ابو بکر شاہ کی بات کر رہا ہوں، ابو بکر شاہ کی بات کر رہا ہوں، ابو بکر صدیق کی بات نہیں کر رہا، صدیق کی ادنا غلام ابو بکر شاہ کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ نہیں آکھ دے۔
آپ امت کی گنتی کریں، مجھے نہیں پتا مولانا مخلص عبداللہ صاحب امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ آئے۔ آپ امت کی گنتی کرنا شروع کریں، چلتے چلے جائیں، شمار کرتے چلے جائیں۔ میں نہیں جانتا حضرت قاضی ظہور الحسین صاحب امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ پیدا ہوئے، آپ امت کی گنتی کریں، مجھے معلوم نہیں ہے حضرت قاضی مظہر حسین صاحب امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ آئے، میں نہیں جانتا حضرت لاہوری امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ آئے، مجھے معلوم نہیں ہے حضرت بخاری، حضرت تھانوی، حضرت مدنی، حضرت کشمیری امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ پیدا ہوتے مجھے معلوم نہیں ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت درخواستی امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ آئے میں نہیں جانتا۔ مفتی محمود امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ پیدا ہوتے، غلام غوث ہزاروی امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ آئے، رشید احمد گنگوئی، قاسم نانوتوی، شاہ فرید اللہ، محدث دہلوی امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ پیدا ہوتے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ پوری امت کا متفقہ عقیدہ اور نظریہ ہے، امت کی اکائی ابو بکر ہے، اکائی ابو بکر ہے۔ محبت سے بولو، ہمیں اپنا پتہ نہیں کہ ہم کتنے نمبر پہ پیدا ہوئے۔ میں نہیں جانتا حضرت قاضی صاحب امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ آئے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ میرے اساتذہ، میرے اسلاف، میرے اکابرین امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ پیدا ہوئے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال اتنا ضرور جانتا ہوں امت کی اکائی ابو بکر ہے، اکائی ابو بکر ہے۔ اکائی نہ ہو سینکڑا نہیں ہوتا، اکائی نہ ہو ہزار نہیں ہوتا، اکائی نہ ہو لاکھ نہیں ہوتا، سب کچھ تب ہے جب اکائی ہوگی۔ مجھے نہیں پتا ہم کتنے نمبر میں پیدا ہوئے، مگر امت کی اکائی ابو بکر ہے، امت کا آغاز ابو بکر ہے، امت کی ابتدا ابو بکر ہے، امت کی الف ابو بکر ہے، امت کا نمبر 1 ابو بکر ہے۔ مجھے کہنے دیجئے ابو بکر سلامت، امت کا دین سلامت، ابو بکر سلامت، امت کا وقار سلامت، ابو بکر سلامت، یہ پوری امت سلامت، ابو بکر سلامت، ہم سب کچھ سلامت۔ اگر امت پہ ابو بکر سلامت، میرے آقا کا دین سلامت، نبی کی شریعت سلامت، اگر ابو بکر کو نکال دیا جائے ہمارا بچتا ہی کچھ نہیں ہے، ہمارا سب کچھ تبھی بچے گا جب امت کی اکائی پہ پیرا دیا جائے گا۔ میری اکائی ابو بکر پہ بحث اس لیے کی جاتی ہے، تبرع اور تنقید اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس عید کو ہلا دیا جائے، اکائی کو ختم کر دیا جائے۔ انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے صدیق تیری عزت و حرمت پہ پیرا دیتے رہے گے۔ جو ایمان میں اول وہ قبول اسلام کا ذریعہ سب سے زیادہ بنتا ہے ابو بکر۔ مجھے ساری دنیا کہتی ہے یہ تیرا شیدائی ہے، اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے۔ جو صدیق و عمر سے وفا اور محبت کے سبق ہمیں حضرت قاضی صاحب نور اللہ مرقدہ نے پڑھائے، انشاءاللہ تا دم زیر ان زبانوں پہ تذکرے صدیق کے جاری رہیں گے، ان زبانوں پہ تذکرے صدیقہ کائنات کے جاری رہیں گے، ان زبانوں پہ تذکرے سیدہ خدیجہ کے جاری رہیں گے، ان زبانوں پہ تذکرے اہل بیت کے جاری رہیں گے۔ میری 2 نگاہیں ہیں، ایک نگاہ نبی کے صحابہ، ایک نگاہ پیغمبر کی اہل بیت۔ نہیں بل کسر کے سنیو، میں اپنا جملہ چینج کر کے کہتا ہوں، ایک نگاہ سے دوسری نگاہ تک 3 انچ کا فاصلہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میری عقیدت کے مرکز پہ صحابہ اہل بیت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ میرے سینے میں ایک ہی دل دھڑکتا ہے، اسی دل کے خانے میں نبی کے صحابہ بھی رہتے ہیں، اسی دل کے خانے میں محمد کی اہل بیت بھی رہتے ہیں۔
ہم انشاءاللہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے اہل بیت اور آل محمد اصحاب رسول کو عقیدت کا سلام پیش کرتے رہیں گے۔ یہ نعرہ ہر زباں پر ہو میں نوکر ہوں صحابہ کا، یہ لکھا ہر مقام پر ہو میں نوکر ہوں صحابہ کا، زمین کے چپے چپے پر یہی نعرہ صدا گونجے، چمکتا آسماں پر ہو میں نوکر ہوں صحابہ کا۔ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اصحاب و آل محمد کے در کا سچا غلام بنائے۔ مجھے وقت اجازت اتنا ہی دیتا تھا، اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی دربار میں قبول و منظور کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔